مطلقاً کسی حدیث میں یہ نہیں ہے۔ اچھا خود امام ترمذی نے اس پہ باب کون سا باندھا؟ گانے کا باب، ڈھول کا باب۔ ان لوگوں کے چہروں کو بندروں اور خنزیروں کا بنا دیا جائے گا۔ حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مرزا صاحب ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان جو فرق ہے وہ گانے کا ہے، اور حوالہ اس پہ دیتے ہیں کہ جی یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے سامنے ترمذی شریف ہے جی، میں اسے حدیث پڑھتا ہوں اور آپ احباب سے ہی پوچھتا ہوں کہ کیا اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1052 ہے۔ محمد بن حاتب جمحی راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت۔ بتائیے جی اس میں گانا کس کا معنی ہے؟ حضور نے فرمایا حلال اور حرام کے درمیان فرق دف اور آواز ہے۔ انسان نا اپنی مرضی کی جو چیز ہوتی ہے، بھلے وہ مخفی ہو، بڑے دور ہو، بڑے جلدی اس کو مرحبا کہہ لیتا ہے، اور جو چیز اپنے مطلب کے خلاف ہو نا وہ بڑی واضح ہو، بڑی ظاہر ہو، صریح ہو، روشن ہو، لیکن انسان اس کو مسند قبول پہ جگہ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب کو نا شوق ہے کہ میں کوئی نئی بات کروں جس سے میری زیادہ تشہیر ہو جائے، اور ان کا یہ شوق بڑا خطرناک بھی ہے کہ ایک تو میں نئی بات کروں جس سے تشہیر زیادہ ہو، اور دوسرا میں ایسی کوئی نہ کوئی بات کروں کہ لبرل طبقہ، بے دین قسم کے لوگ ویسے ہی دین سے دور ہیں، تو لبرل طبقہ جو ہے وہ میری واہ واہ کرے۔ تو ظاہر ہے آج کے دور میں میوزک، گانا باجا یہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ تو کوشش کرتے ہیں نا بھئی کوئی مولوی ایسا ملے جو گانے کے جواز کا فتویٰ دے اور میوزک کے جواز کا فتویٰ دے۔ ظاہر ہے وہ تو کہیں گے یہ بہت بڑے عالم ہیں جی، یہ ان کے بعد بڑے دلائل ہیں، ظاہر ہے وہ ان کے حق کی بات کر رہا ہے نا۔ تو اس لیے اس حدیث کا ترجمہ یہ کر کے رکھ دیا کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان جو فرق ہے وہ گانا ہے۔ میں پورے وثوق اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔ اچھا ہماری اس قسم کی نا ویڈیوز پہ مرزا صاحب کے کچھ فالورز آتے ہیں، کومنٹس کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ادھر کومنٹس پہ گالیاں دینے کا مقصد نہیں ہے، آپ اپنے مرزا صاحب سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بلا لیں ہمیں کسی دن۔ ہم نہیں کہتے کہ ادھر آئیں ادھر آئیں، دوسری جگہ تیسری جگہ، وہ جو ان کی اکیڈمی ہے جہلم میں کوئی نہیں، ہم اپنا کرایہ لگا کے آ جائیں گے، آپ ہمیں وقت دے دیں، بیٹھ جاتے ہیں کسی دن، تو کیمرے کے سامنے آپ جس مسئلے پہ چاہتے ہیں اس مسئلے پہ گفتگو کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کے بات کرنی تو آسان ہوتی ہے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا اس حدیث پر، یہ حدیث جو مرزا صاحب نے بیان کی ہے یہ بالکل نہیں ہے۔ حدیث کا نمبر اور بیان کیا، عبارت تو وہ پڑھتے ہی نہیں۔ ترمذی شریف کی کسی حدیث میں، بلکہ میں یوں کہوں تو بالکل ٹھیک ہے، مطلقاً کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق گانے کا، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ دف کا لفظ ہے اور صوت کا لفظ ہے، اور بڑے محدثین کو اس پر انہوں نے کیا کلام کیا۔ اچھا خود امام ترمذی نے اس پہ باب کون سا باندھا؟ گانے کا باب، آلات موسیقی کا باب، ڈھول کا باب، ناچنے کا باب۔ اور امام ترمذی نے یہ حدیث جس باب میں لائی اس کا نام ہے باب ما جاء فی اعلان النکاح، نکاح کا اعلان کرنا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے، محدثین نے اس پہ گفتگو کی اور تحریر فرمایا کہ جو حلال نکاح ہوتا ہے اس کی تشہیر کی جاتی ہے، وہ سر عام ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا، اور جو حرام یعنی زنا ہوتا ہے وہ چھپ چھپا کے کیا جاتا ہے۔ اس کی تشہیر سے، اس کا ذکر کرنے سے لوگ بچتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، یہ معنی ہے۔ یہ حدیث تو جو مرزا صاحب نے پیش کی یہ کہیں نہیں ہے، ترجمہ غلط کیا ہے مرزا صاحب نے، اپنے غلط موقف کو ثابت کرنے کے لیے غلط ترجمہ کیا ہے۔ اور میں مرزا صاحب سے گزارش کروں گا، یہ حدیث تمہیں نظر آئی کہ حلال اور حرام کے درمیان فرق حدیث میں تو نہیں ہے، آپ کے بقول گانے کا ہے، یہ تمہیں نظر آئی ترمذی میں جو ہے ہی نہیں ہے،
اور یہ حدیثیں جس میں گانے کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے، آلات موسیقی کی برائیوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس پر سخت وعید بیان کی جا رہی ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آئی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ آئیے حدیث شریف ترمذی شریف کے اندر یہ ہے، حدیث نمبر 2170 ہے اور 2171 ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، تقریباً برابر برابر ہے۔ میں 2171 نمبر والی حدیث پڑھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت جب بہت سی چیزوں کا اس میں ذکر ہے، ان میں سے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی، قینات کا لفظ ہے، گانے والیاں، والمعازف، اور آلات موسیقی، چاہے وہ ہاتھ سے بجنے والے ہیں یا منہ سے، موسیقی کے گانے باجے کے آلات ظاہر ہوں گے، وشربت الخمور، اور شرابیں پی جائیں گی سر عام، اور حضور نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آخر یعنی بعد میں آنے والے امت کے پہلوں پہ لعنت کریں گے۔ یعنی بعد میں آنے والے کہیں گے جی وہ جو ائمہ ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مرزا صاحب کا نعرہ ہے بابت شاہی کوئی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی، معازف معزف کی جمع ہے، آلات موسیقی ظاہر ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، اس امت کے آخر پہلوں پر لعنت کریں گے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، اس وقت پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلوں کا انتظار کرنا، وَخَسْفًا، اور دسنے کا، خسف کا انتظار کرنا، وَمَسْخًا، اور مسخ کا، چہرے تبدیل ہونے کا انتظار کرنا، وَقَذْفًا، اور آسمان سے نا پتھر برسنے کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر! اپنا جو تمہارا مقصود تھا لبرل لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، گانے باجے کی حلت تلاش کرنے کے لیے، وہ حدیث جس کا وہ مطلب ہی نہیں جو تم نے بیان کیا، وہ ڈھونڈ تلاش کے دور سے تم نے نکال لی، اور یہ حدیث جس میں اتنی سخت وعیدیں ہیں گانا سننے اور سنانے والے پر، یہ تمہیں نظر نہیں آئی ہیں؟ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، میں آپ احباب کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں، مرزا صاحب اکثر یہی نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں جی بخاری شریف سے میں بات کرتا ہوں، بخاری شریف سے میں بات کرتا ہوں۔ گانے کی حرمت پہ تمہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 5590 نظر نہیں آئی؟ کیا اس میں گانے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے؟ پڑھیے حدیث شریف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں ضرور کچھ ایسی قومیں ہوں گی، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، یہاں بھی یہی لفظ ہے، معازف معزف کی جمع ہے، معزف کہتے ہیں موسیقی کا آلہ، چاہے وہ ہاتھ سے بجتا ہے یا منہ سے بجتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں ضرور ایسی قومیں ہوں گی جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو، اور معازف یعنی آلات موسیقی کو، گانے باجے کے آلات کو حلال قرار دیں گی۔ میری امت میں ایسی قومیں ہوں گی۔ آپ کو نہیں معلوم یہ جو چاروں کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے پہلے زنا ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اس کے بعد حریر، ریشم، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اس کے بعد خمر، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ اس کے بعد معازف، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو ان کو حلال سمجھیں گی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس پر پھر جو وعید بیان کی، 5590 نمبر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے چہروں کو بندروں اور خنزیروں کا بنا دیا جائے گا جو اس طرح کے کاموں کو حلال قرار دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ احادیث تمہیں نظر نہیں آئیں؟ اور بس یہ کہتی ہے جی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حلال اور حرام نکاح کے درمیان جو فرق ہے جی وہ گانے کا ہے، اور پھر لمبی تمیدیں باندھتے ہیں، وہ دیکھیں جی نعت خوان بھی تو نعتیں پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی تو سیکھتے ہیں نا موسیقی کی طرز پر، وہ کرتے ہیں، وہ یار پڑھنا اور ہوتا ہے، گانا اور ہوتا ہے۔ طرز کو کس نے ناجائز کہا ہے؟ یہ تو 14 صدیوں کے علماء کا طریقہ کار آ رہا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیں پیش کیا کرتے تھے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ کہاں نعت کا طرز کے ساتھ جائز ہونا یا قرآن مجید کو خوش الانی کے ساتھ پڑھنا، اور کہاں گانے کے جواز پہ فتوے دیتے پھرنا، اور یہ کہتے پھرنا جی کہ میوزک کے حوالے سے میں بڑا نرم موقف رکھتا ہوں۔ یہ آپ کی خیانت ہے، یہ کسی دین کی خدمت نہیں ہے۔ آپ اپنے فالورز بڑھانے کے لیے، لبرل قوم کو، بے دین لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین پہ جو حملے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ برنا تھا پیٹ ہی طریقے تھے اور بھی،
دو روٹیوں کی خاطر دین کو بیچا نہ کیجیے۔ اپنے فالورز بڑھانے کے لیے، لوگوں کو ساتھ لگانے کے لیے دین پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور پھر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی مرزا صاحب بڑا کمال کرتے ہیں جی، وہ ان کے پاس بڑی دلیلیں ہیں جی، خاک دلیلیں ہیں، یہ تم گانے کے جواب میں دلیلیں پیش کر رہے ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کسی موضوع پہ آپ بات کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، بالخصوص اس موضوع پر، گانے کی حلت و حرمت پر۔ اور پھر اگر بالفرض کوئی احادیث ایسی ہوں جن میں واضح لفظوں میں گانے باجے کی اباحت کا ذکر ہو، پہلی تو بات یہ ہے جو تم نے پیش کیا اس میں تو گانے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 949 میں، 952 میں ایک واقعہ موجود ہے، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے، آگے دو بچیاں تھیں جو جنگ بعاث کی بہادری کے قصے گا رہی تھیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو کہا کہ یہ شیطان کے مزامیر رسول اللہ کے گھر میں ہیں، یعنی حضرت عائشہ کو اس پر زجر و توبیخ فرمائی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر سے مخاطب ہو کے کہ اے ابو بکر انہیں چھوڑ دیجئے، ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ اس سے بھی وہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود، اور وہ گانا نہیں گایا جا رہا تھا خدا کے بندو، اس میں ذکر ہے جنگ بعاث کی بہادری کے قصے سنائے جا رہے تھے۔ تو یہ قوم کو بتاؤ نا، چھوٹی بچیاں، جاریتان کا لفظ ہے وہاں پر، چھوٹی بچیاں، نابالغ بچیاں اگر بہادری کے قصے بیان کریں عید کے دن دف کے ساتھ تو وہ جائز ہے، جائز ہے۔ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ گانا جائز ہے؟ تمہیں نہیں معلوم گانا لوگ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک شخص سے پوچھا جائے کیا کر رہا ہے، میں گانے سن رہا تھا جی، تمہیں نہیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے، وہ کیا سن رہا تھا؟ اور پھر اگر بالفرض کسی حدیث سے اباحت ثابت بھی ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب اس طرح سے احادیث کا تعارض آ جائے کہ چند احادیث میں ایک چیز کی اباحت ہو اور چند میں حرمت ہو اور احادیث کا درجہ بھی برابر ہو، تو حرمت والی احادیث کو اباحت والی احادیث پہ ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ آپ کا میوزک سننے کا دل کرتا ہے تو خدا کے لیے قوم کو تو راستے سے مت ہٹائیے، اور بے دینوں کو دین پہ حملے کرنے کے لیے ایسے فتوے آپ کیوں دے رہے ہیں کہ جی جائز ہے جی؟ نبی پاک معاذ اللہ یہ تہمت لگانے والی بات ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی کہ حلال اور حرام نکاح میں جو فرق ہے وہ گانا ہے جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے نا کہ غلط کام کرتے ہیں اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے یہ غلط ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے بھائی دائیں بائیں سے دلیلیں لانے کی اور اپنے غلط کام کو صحیح کرنے کی۔ ایسے لوگ دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اگر غلطی ہو جائے، سمجھدار وہی ہے، انسانیت یہی ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو انسان اس غلطی کو غلطی تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔